الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں رسالت اور نبوت پر کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آخری پروگرام کا عرض کیا تھا کہ یہ سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا، اور اس میں ہم نے تیسرے سپارے کی اول آیت عرض کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے مابین درجات کی تقسیم یا درجات کی تفریق کے بارے میں واضح طور پہ بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ لہذا معلوم ہوا کہ وصف اوصاف و کمالات و برکات و انعامات کے اعتبار سے ایک نبی کو دوسرے نبی سے افضل سمجھنا یا دوسرے نبی کو پہلے نبی سے مفضول سمجھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس باقاعدہ دلائل موجود ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے تقسیم کرتے ہوئے کسی ایک کو دوسرے سے افضل اور دوسرے کو اس سے مفضول قرار دے دیں، بلکہ دلائل کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالاتفاق علماء اسلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے لوگ گزرے، اور پھر آپ سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے، سب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اولیٰ ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور ابھی انشاءاللہ جب ہم بعد میں ایک ایک نبی کے بارے میں الگ الگ تفصیلی کلام کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام کا آغاز ہوگا، تو آپ خود اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس انداز سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ اب ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے ایک مزید آیت سے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 152 ہے۔ پہلے ان کو سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ ان دونوں آیات میں جو باہم تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رسول قرآن پر ایمان لائے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں جو باقاعدہ مسلمان کہلائے ایمان لانے والے، وہ بھی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر وہ شخص جو ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ یہ کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام یہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ ملائکہ کتب اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے بین احد من رسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ اب اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹنے کا مقام ہے۔ تو اس میں اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مدح میں مومنین کا تذکرہ فرمایا، اور ان مومنین کا رسل سے متعلق یہ عقیدہ مقام مدح میں، تعریف کے مقام میں ذکر کیا کہ یہ رسولوں کے مابین فرق نہیں کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان والا قابل مدح ہے، اس کا ایمان مقبول ہے کہ جو رسولوں میں باہم فرق نہ کرے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 152 میں بھی اسی قسم کا مضمون ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی میں وہ فرق نہیں کرتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم،
یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی ایک واضح نشانی بیان فرمائی کہ صاحب ایمان وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لانے والا وہ ہے جو ان رسولوں کے مابین فرق نہیں کرتا ہے۔ اب جو پہلے ہم نے آیت عرض کی سورہ بقرہ کی، وہ ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور دیگر دو آیات سے یہ مضمون سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب ان میں بظاہر ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ ایک آیت کہہ رہی ہے فرق ہے فضیلت کے اعتبار سے، دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سارے نبی برابر ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے باہم فضیلت یا ایک دوسرے پر فضیلت کا تذکرہ فرمایا، وہ فضائل و کمالات و انعامات کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو زیادہ فضیلت دے دی، کسی کو زیادہ انعام عطا فرمایا، کسی کو زیادہ کمالات سے نوازا۔ اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے مابین فرق نہیں کرتے، وہ نبی ہونے کے اعتبار سے، یہ یوں آپ کہہ لیں کہ وصف نبوت کے اعتبار سے تمام نبی برابر ہیں۔ وصف نبوت میں یعنی جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ہم نبوت کے اعتبار سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی نبوت مانتے ہیں ان کی نبوت نہیں مانتے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اگر ہم فرق کریں کہ ہم فلاں کو نبی مانتے ہیں فلاں کو نہیں، تو گویا کہ ہم نے ان کے مابین ایک فرق کر دیا کہ کسی کو نبی مان لیا کسی کو نبی نہیں مانا۔ جیسے کہ عیسائیوں میں اور یہود میں ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی شان رہی کہ مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے، سب کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہی تسلیم کرتے ہیں، اور یہی درست عقیدہ بھی ہے۔ تو اب ان دونوں آیات میں بالکل تطبیق ہو گئی، موافقت پیدا ہو گئی، کوئی ٹکراؤ باقی نہ رہا۔ گویا کہ جو مومنین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 نبی ہیں، اور ان میں ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار کر کے اسے دوسرے نبی سے کمتر یا دوسرے نبیوں سے علیحدہ نہیں کرتے ہیں، کوئی فرق پیدا نہیں کرتے ہیں وصف نبوت کا انکار کرنے کے اعتبار سے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، وہ فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے مابین وصف نبوت کے اعتبار سے مومنین کو فرق نہیں کرتے، تو اب یہ بات جان لو کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو وہ فضیلت یقینی سی بات ہے کہ نبی بن جانے کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے، گویا کہ جب ان کو نبوت دے دی، اب اس کے بعد ان پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایک ہوتی ہے نبی کی فضیلت امتی پر، وہ نبی ہونے کے اعتبار سے ہے کہ وہ نبی ہم غیر نبی، لیکن ایک ہے کہ نبیوں کی باہم ایک دوسرے پہ فضیلت، وہ نبوت کے انکار کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم تمام کو نبی تسلیم کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اب نبی تسلیم کر لیا، اب بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کو دنیاوی مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک فیکٹری کے اندر، بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں معاذ اللہ، کوئی نبیوں کو فیکٹری کے ورکر سے میں تعبیر نہیں کر رہا ہوں، ان کو ہٹا دیں بالکل، اب قطع نظر ان کے ہم ایک عام دنیاوی مثال دیکھتے ہیں۔ ایک فیکٹری ہے مثال کے طور پر، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف پوسٹس پر ہوتے ہیں، مختلف ان کو منصب ملتے ہیں، کوئی ایک چوکیدار ہوتا ہے، کوئی مزدور ورکر عام ورکر ہوتا ہے، کوئی سپروائزر ہوتا ہے، کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی بنا ہوتا ہے۔ تو اگر کہا جائے کہ یہ سب لوگ اس فیکٹری کے کتنے کام کرنے والے ہیں، ان سب کو کہا جائے گا سب کام کرنے والے ہیں۔ تو ایک فیکٹری کے ملازم ہونے کے اعتبار سے تو ان میں باہم کوئی فرق نہیں ہے کہ سب کے سب ایک فیکٹری کے ملازم ہیں، لیکن اب جب منصب آپ دیکھیں گے کس کے پاس کون سا منصب ہے، اس اعتبار سے یقیناً ایک دوسرے پر فضیلت رکھے گا بلا تمثیل۔ اسی طرح یہاں آ جائیں کہ جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی، تو نبیوں کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، کم و بیش 1,24,000 سب کے سب نبی وصف نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ اب جب ہم فضیلت و کمال دیکھیں گے تو یقیناً اس میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ ان دو آیات میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام
پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں خالق کے، ہمارے مالک کے کلام میں کیسے ہو سکتا ہے کہ باہم ٹکراؤ ہو؟ اس لیے عوام الناس کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ بظاہر قرآن میں اور اسی طریقے سے اگر حدیث میں بھی بظاہر کسی حدیث کو دوسری حدیث سے ٹکراتے ہوئے دیکھیں، یا قرآن اور حدیث کو باہم ٹکراتے ہوئے دیکھیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، مضامین ایک دوسرے کے بالکل مخالف نظر آئیں، تو ضرور علماء اسلام سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں کہیں کہ جی قرآن صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے، نہ خدا نخواستہ ایسا کہیں کہ یہ حدیث کا مضمون صحیح ہے اور قرآن غلط ہے، ان میں سے بعض چیز کفر بن جائے گی اور بعض چیز گمراہی بنے گی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ جو ہم نے نبوت اور رسالت اور انبیاء علیہم السلام اور رسل سے متعلقہ آپ کو معلومات فراہم کی، آپ نے غور و تفکر فرمایا ہوگا کہ بہت زیادہ قرآن کے اندر معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائیں، جمع فرمائیں۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس موضوع پر اچھا خاصا مطلب عقیدے کے لحاظ سے اور اصلاح کے اعتبار سے مواد موجود ہے۔ ایک دفعہ میں خلاصہ اس کا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے شروع سے نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا عرض کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہمارا نیکسٹ پروگرام سٹارٹ ہوگا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوگا، اور آپ کے بارے میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، خصوصاً جہاں آپ کا نام ذکر کیا گیا، صرف یہ نہیں کہ آپ کا تذکرہ اور نام نہ ہو، بلکہ ہم نے نام والی آیات کو لیا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ تذکرہ فرمایا، اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات ہوئے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ درس اور نصیحت کے پہلو ہیں۔ چنانچہ ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سب سے پہلے نبوت اور رسالت کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہ وہبی شے ہے۔ نبوت اور رسالت کسب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے منتخب فرما لیتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات ہم نے بیان کی تھی کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے سب مرد ہیں، کوئی عورت رسول نہیں ہوئی، اور اسی طرح بشر صرف رسول ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو، کسی جن کو انسانوں کے اندر نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک بات جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہر رسول اپنی قوم کی زبان والا ہوتا ہے، یعنی جس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو مبعوث فرماتا ہے وہ رسول اسی قوم کی زبان میں کلام کرتے ہیں، ورنہ تو پھر یہ افہام و تفہیم بڑا مشکل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے جب کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ہمارے درمیان فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا، کسی ایسی کو کیوں نہیں بھیج دیا جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے بات واضح فرمائی کہ پچھلے جتنے نبی بھی آتے رہے وہ سب کے سب، جن کا تم بھی تذکرہ کرتے ہو، اور یہود سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے، یہود بتاتے ہیں کہ جی ہم میں بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے، اور تم بھی ان نبیوں کی نبوت کے بارے میں سن کر اور بعض یقین بھی رکھتے ہو، تو وہ سارے کے سارے نبی ایسے تھے کہ شادی بھی کرتے تھے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، وہ کھاتے بھی تھے اور وہ پیتے بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ پھر اس کے بعد یہ چیز تذکرہ فرمایا کہ سارے نبی ایک نارمل لائف گزارتے ہیں، یعنی وہ عام انسانوں سے کوئی ہٹ کر بالکل نہیں ہوتے، اگرچہ عام انسانوں سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں اور بشریت میں کامل ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی معاملات کرتے ہیں جیسے عام لوگ معاملات کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا کمال ہے کہ انہی کے درمیان میں سے ایک شخص جو انہی کی مثل مختلف امور سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کو وصف نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے، منصب نبوت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی معجزے لاتے ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی نبی معجزے کے بغیر ہرگز نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں کا منصب اللہ نے ذکر فرمایا کہ کس منصب پر یہ فائز ہوتے ہیں، ان کے آنے کے مقاصد کیا ہیں۔ ان میں بڑا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا وہ خوشخبری اور ڈر سنانا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا۔ اس کے بعد یہ آیت آئی تھی کہ اس کا ایک پہلو آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مکلف ہوتے ہیں۔ مکلف کا مطلب جیسے ہم شرعی احکام کے پابند ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے ذریعے قوم تک کوئی حکم پہنچاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف قوم کے لیے ہوتا ہے اور نبی کو اس سے مستثنی رکھا جاتا ہے، بلکہ نبی بھی اس حکم کو پورا کرنے کا مکلف ہوتا ہے، گویا کہ اگر بالفرض محال، کیونکہ نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، بالفرض اگر وہ کسی حکم کو ٹالیں تو یہ ان کے لیے بالکل سخت ناجائز رہے گا، جیسے کہ امتی کے لیے ناجائز ہے۔
لیکن انبیاء علیہم السلام معصوم مخلوق ہوتی ہے، اور ان معصوم مخلوق سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے نبوت سے متعلق آیات بیان کرنے کے شرف حاصل کیا، یا رسولوں سے متعلق، نبیوں سے متعلق، ان میں ان کے معصوم ہونے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ دیگر دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اسلامی عقائد 4 ذرائع سے ثابت ہوتے ہیں: قرآن، سنت یعنی حدیث، تیسرا عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ عقیدہ یا قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے ثابت ہوگا، یا عقل سے ثابت ہوگا، وہ بھی سلیم، یعنی عیب سے پاک و صاف سلامت عقل، بغض و عناد سے خالی ہو، اور وہ عقل صحیح فیصلہ کرتی ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو بعض عقائد ہمارے عقل سے ثابت ہیں۔ اور اسی طرح سواد اعظم ایک بڑی جماعت، یعنی اگر بڑی جماعت کسی عقیدے پر قائم ہو جائے تو اس عقیدے کے حق ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص اور قرآن و حدیث کے دلیل نہ پائے تو یہ بھی اس کے لیے ایک شرعی حجت اور دلیل ہے کہ وہ کہے کہ میں نے مسلمانوں کی میجورٹی کو، ایک بڑی تعداد کو اس عقیدے پہ پایا تو اس لیے میں نے اس کو اختیار کر لیا، تو بالکل اس کے لیے ایک شرعی حجت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا کہ ہمارے عوام الناس کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید نبیوں کو صرف اچھے الفاظ سے پکار لینا، اچھے القابات سے نواز لینا، اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر لینا بس یہ کافی ہے، ان کی اطاعت کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے وہ نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل بعض اوقات ہمیں بتاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کردہ احکام کا تذکرہ ہو تو نگاہیں چرانا شروع کر دیتے ہیں، اور بور سے ہو جاتے ہیں، اور راہ فرار اختیار کرنے کے منصوبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب صرف عمل کی بات نہ ہو، تعریف، توصیف اور القابات سے نوازنا، اور پھر کھانا پینے کے معاملات ہوں تو پھر بس یہ بہت اچھا لگتا ہے، باقی عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اور کچھ ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے رسالت اور نبوت کے چیپٹر کو کلوز کیا۔ انشاءاللہ ابھی یہ ویسے تو مکمل کلوز نہیں ہوا ہے، آگے نبیوں کا ہی تذکرہ ہوگا، لیکن اب پرٹیکولر خاص ایک نبی کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔